کچھ یہ دنیا کے فائدے ہی نہیں ہوتے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ کی نظر اس دنیا پر کم رہے گی، آخرت پر توجہ ہو جائے گی۔ بات اسی طرح ہے نا۔ اور جب آخرت کو مد نظر رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گناہ کا چانس کم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، ہر فرد یہ کرے کہ وہ خدا کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے اگر خوف خدا دل میں ہوگا تو تم برائی کے قریب نہیں جاؤ گے۔ یہ ہر فرد اپنے طور پر کرے کہ اپنی طبیعتوں کے اندر تقوی کو پیدا کرو۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ اللہ کا بندہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی رضا پہ چلتا ہے، اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی میں نے بات کی تو اس کے ضمن میں ایک نکتہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ یہ کہ اولیاء اللہ کی جہاں بہت ساری اقسام ہیں، دو بڑی قسمیں ہیں، یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ بات آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ لا علمی کی وجہ سے آپ بعض ایسے لوگوں کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں جو صاحب شریعت نہیں ہوتے اور ان کی تقلید درست نہیں ہوتی۔ دو طرح کے بزرگان خدا ہوتے ہیں، بندگان خدا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو مجذوب ہو جاتے ہیں، جو اپنی حالت سے گزر جاتے ہیں۔ مجذوب جذب کر لینے سے ہے، یعنی اللہ کے انوار اور تجلیات جب ان پر پڑتی ہیں تو وہ ان کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان حالات کا ان پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ وہ انوار و تجلیات ان پر غالب آ جاتی ہیں اور وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنے حال سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے حال سے باہر ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے اللہ کے بندے جو ہیں ان کی ولایت میں شک نہیں، لیکن وہ قابل تقلید نہیں ہوتے۔ ان کی ولایت میں شک نہیں، وہ اللہ کے مقرب ضرور ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کی تقلید نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ تقلید کے قابل نہیں ہوتے۔ اور وہ لوگ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شاہ منصور کو توحید کا ایک جام ملا اور وہ پی کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، اپنے آپ سے باہر ہو گیا اور انا الحق کہہ دیا۔ فرید الدین صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنے جام پی جاتا ہے اور ہوش بھی قائم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والا کوئی صحابی مجذوب نہیں تھا، اور حضور سے محبت میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، بلال حبشی سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کر سکتا حضور سے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے بڑھ کر کوئی ان کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کی تقلید کرنی چاہیے جو صاحب شریعت بھی ہوں اور ان پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم اور نوازشات بھی ہوں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر فرد اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرے، خوف خدا پیدا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح تقوی پیدا کرو جس طرح تقوی پیدا کرنے کا حق ہے۔ خدا سے ڈرو، اور فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تمہیں موت آئے تو تمہاری حالت اسلام کی ہونی چاہیے۔ حالت کیا ہونی چاہیے؟ ولا تموتن، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم حالت اسلام میں ہو۔ اسلام کا مطلب ہے تسلیم کی حالت میں، مان لینے کی حالت میں، یعنی بندہ مومن ہر وقت اپنے خدا کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دل کو جھکائے رکھے، اپنی نیت کو جھکائے رکھے، اپنے ارادے کو جھکائے رکھے، اپنی عقل کو جھکا کے رکھے، اپنے علم کو جھکا کے رکھے۔ جب اللہ کا فرمان آ جائے
تو اپنے ارادوں پہ نہ چلے، اللہ کے فرمان کے سامنے گردن جھکا دے۔ رسول پاک کا جب حکم آ جائے تو پھر عقل اور علم کو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے گردن رکھ دے۔ اور گردن کو جھکا دینا یہ تسلیم ہوتا ہے، اسی سے مسلم ہے، اسی سے اسلام ہے۔ ہر وقت اللہ کی اطاعت و بندگی میں رہو، ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ جب تم مرو اس وقت اللہ کی اطاعت میں ہو۔ کتنی خوبصورت موت ہوگی کہ جب ہم مریں گے تو اللہ کی اطاعت میں مرے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، میدان معاشر میں اسے اٹھایا جاتا ہے، تو جس حالت میں وہ اس دنیا میں اسے موت آتی ہے، قیامت والے دن اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ تو اگر ہم اطاعت کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، بندگی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو قیامت والے دن بھی اس کی بندگی کرتے اٹھیں گے۔ ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکھو۔ اور فرمایا الا وانتم مسلمون، اللہ رب العزت نے نام رکھ دیا پوری امت کا، فرمایا هو سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی پہچان ہماری یہ ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، باقی جو کچھ بھی ہیں وہ بعد میں ہیں۔ یہ تھا پہلا سٹیپ، بھئی توجہ میری طرف رکھیں۔ ہر فرد خوف خدا پیدا کرے اپنے دل میں اور آخرت کی فکر پیدا کرے، یہ کیا تھا؟ پہلا درجہ۔ انفرادی تعلیم اور تربیت تھی یہ کہ اپنی اپنی جگہ پر اللہ رب العزت کا خوف اور قیامت اور آخرت کا خوف اگر دل میں رکھیں گے تو ہم برے کاموں سے بہت زیادہ چانسز ہے کہ ہم بچ جائیں گے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو پھر فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب اینٹیں اچھی طرح پک جائیں۔ ہر فرد جو ہے وہ کیا ہے؟ اینٹ ہے۔ جب اینٹیں اچھی طرح پک جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے رسول کی سنت کرنے والے بن جائیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ اب اگلا مرحلہ ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اور بہت سارے معنی ہیں، لیکن میں صرف ایک خاص پوائنٹ پر فوکس کر کے چل رہا ہوں۔ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ جب ہر فرد جو ہے وہ نمازی بن گیا، اس نے اللہ کی اطاعت جہاں تک ممکن ہے اس نے کر لی، سب افراد خوف خدا سے معمور ہو گئے، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ جس طرح اینٹیں جو ہیں وہ بھٹے میں پکائی جاتی ہیں، پھر وہ جہاں پر بلڈنگ بنانی ہوتی ہے وہاں پر لائی جاتی ہیں، جب وہاں پر آ جاتی ہیں تو انہیں پھر جوڑ کر انہیں جمع کر کے عمارت بنا دی جاتی ہے۔ تو قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ جب تم اللہ کا خوف پیدا کر لو تو پھر منتشر نہ رہو، تفرقہ نہ رہو، جدا جدا نہ رہو، الگ الگ نہ رہو۔ یہ جس طرح ہم اکثر کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو بس اپنا ہے، کسی کا کیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب تم اس طرح پک جاؤ تقوی میں، نیکی میں، تو پھر اللہ کی رسی کو مل کر پکڑ لو، جمیعاً مل کر پکڑ لو۔ اب ملنے کا حکم ہے، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کا اگر کوئی کام کرے تو اس کے ساتھ تعاون کرو۔ کوئی بندہ اگر نیکی کا کام کرے تو اس کے ساتھ، یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج جو ہمارے اندر دوسری بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم برائی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں، نیکی میں تعاون کوئی نہیں کرتے۔ ایسی صورت ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن پاک فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعاون چھوڑ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور